بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شادو کے ماموں کا گھر بالکل سامنے تھا، تبھی ان کا بیٹا امیر احمد اکثر ان کے گھر آ جاتا۔ شادو کی ماں اس سے پیار کرتی، لیکن باپ قاسم اس کے گھرانے سے سخت نالاں تھا۔ امیر کے باپ نے وراثت کا حصہ بہن کو نہ دیا تھا۔ اس پر قاسم نے بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تیرے بھائی کو زمین پیاری ہے، اس لیے اب تیرا ناطہ میکے سے ختم ہوا۔ اس کے بعد سے شادو کی ماں کا اپنے بھائی کے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ وہ لوگ بھی ادھر نہیں آتے تھے، مگر بچوں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کبھی شادو باپ سے چھپ کر ماموں کے گھر جا پہنچتی اور کبھی امیر ادھر آ نکلتا، حالانکہ جانتا تھا کہ قاسم پھپھا اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہے، تاہم وہ اس کی زہریلی نظروں کو نظر انداز کر دیا کرتا۔ باپ کو اب بیٹی کی شادی کی فکر لگی تھی۔ رشتے کا ذکر نکلا تو شادو کی ماں اور ممانی تڑپ کر رہ گئیں۔ دونوں عورتیں چاہتی تھیں کہ شادو اور امیر کا آپس میں رشتہ قائم ہو، مگر قاسم کسی صورت اس پر راضی نہ ہوا۔ ایک دن اس نے گھر کے صحن میں شادو اور امیر کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھ لیا تو اس کے دل میں خطرے کا الارم بجا اور وہ رشتے کی تلاش میں لگ گیا۔ شادو ایک خوبصورت لڑکی تھی، خوشحال گھر سے تھی، اسی لیے کھیتوں میں کام کرنے نہیں جاتی تھی، لیکن اپنی زمین پر پردے کی بھی پابندی نہیں تھی۔ ایک روز ایک سہیلی کے ہمراہ کھیت میں گنے توڑنے چلی گئی۔ ادھر سے حیات کا گزر ہوا۔ یہ علاقے کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کی نظر جب شادو پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ قبل ازیں اس نے اپنے گاؤں میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ ہر صورت اس لڑکی سے بیاہ کرے گا۔ قاسم سے اس کی اچھی سلام دعا تھی۔ اسی شام وہ قاسم کے پاس آیا اور اپنا مدعا بیان کر دیا۔ قاسم نے سوال کیا، حیات بخت صاحب، آپ تو شادی شدہ ہو، پھر دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری پہلی بیوی سے 4 بیٹیاں ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے اب وہ مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے بیٹے کی آرزو ہے، اسی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کو تو لڑکی بیاہنے کی جلدی تھی۔ اس نے سوچا، شاید قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے، جو بخت خود چل کر اس کے دروازے پر آ گیا ہے۔ اس نے رشتہ قبول کر لیا، حالانکہ حیات اس کی بیٹی سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ مالدار اور ذمہ دار تو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہی ہیں۔ آگے لڑکی کا نصیب۔ جب امیر کو علم ہوا کہ شادو کا رشتہ حیات زمیندار سے طے کر دیا گیا تو وہ بہت افسردہ ہوا۔ ادھر شادو بھی چھپ چھپ کر روتی، مگر تقدیر کا قلمدان ان کے ہاتھ میں نہ تھا۔ وہ محض روتے ہی رہ گئے، تقدیر کا لکھا نہ مٹا سکے۔ یوں 2 دل زبردستی جدا کر دیے گئے۔ شادو بیاہ کر حیات کے گھر چلی گئی۔ شادو اس شادی سے خوش نہ تھی۔ قیمتی ملبوس اور بھاری بھرکم سونے کے زیورات بھی اس کے دل کو نہ لبھا سکے۔ باپ نے بیٹی کا سکھ دولت کے انبالے انبار میں ڈھونڈا، یہ نہ دیکھا کہ حیات عمر رسیدہ ہے اور بیٹی کو سوتن پردے دے رہا ہوں۔ شادو جب شوہر کی صورت دیکھتی تو اس کے ارمان کچی مٹی کے گروندوں کی طرح ڈھہ جاتے۔ وہ اس قدر افسردہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ کافی عرصہ بیمار رہی، مگر اپنی بے جوڑ شادی سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ اس کا دل اب اور زیادہ شدت سے امیر احمد کی یاد میں تڑپتا۔ وہ ماموں کو کوستی تھی، جس نے اس کی ماں کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہ دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے امیر سے جدا کر دیا۔ ادھر امیر کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کا جی دنیا کی کسی خوبصورتی میں نہ لگتا۔ وہ شادو کے چلے جانے کے بعد گاؤں میں نہ رہنا چاہتا، یہاں اب اس کا دل ہی نہ لگتا۔ شادو میکی آئی تو مرجھائی کلی کی طرح ہو چکی تھی۔ ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو رونے بیٹھ گئی۔
सास नंदों ने उसे समझाना चाहा मगर किसी की बात का उस पर कोई असर न हुआ। दुख उसके इख्तियार में ना रहा। वो बेदरे शोहर को कोसे जाती। दिल बागी हो तो उसे कौन समझा सकता है। शादो आठ आठ आंसू रोती। हयात के घर वापस लौटा दी गई। यहाँ तो हमा वक्त आग ही सुलगती रहती थी। घर में 4 सौतेली लड़कियाँ और शातिर सौतन की सियासत। उसे किसी पल चैन न मिलता। इस पर शौहर बदसूरत और तौन बाहर को निकली हुई थी। ये 50 साल का और शादो 17 बरस की। वो अब अपने बाप को बद्दुआएं देती जिसने लालच में आकर बेजोड़ रिश्ता करके चांद को गिरन लगा दिया। एक दिन वो अपने मेके में आई हुई थी। जब घर की छत पे गई तो सामने ही उसको मामू के घर की छत पर अमीर खड़ा नजर आ गया। उसे देखा तो खुद पर काबू न रख सकी। वो भी बेख्तियार शादो की जानिब खींचा चला आया। कासिम शहर गया हुआ था। अमीर जल्दी से शादो के घर पहुंचा। मुद्दत बाद मिलने पर शादो से शिकवा किया और वो रो कर बोली, तुम तो कठोर दिल निकले। कभी कभी दूर से ही सूरत तो दिखा दिया करो तो इस बेचैन दिल को करार आ जाए। शादो, मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? वो गैर लोग हैं। मुझे तुम्हारे घर की दहलीज कौन पार करने देगा भला? मेरे घर के पास ही तुम्हारी खाला का घर है। तुम वहाँ आ सकते हो। मैं तुमको सिर्फ दूर से एक नज़र देख लूँगी। बेशक बात मत करना। अमीर का दिल भी कोई झूठा आसरा चाहता था। उसने शादो से वादा कर लिया कि अब वो हर हफ्ते खाला के घर जाया करेगा। ये खाला अमीर की माँ की चच्चाजाद थी। अमीर इनके घर कम ही जाता था, लेकिन अब वो जल्द जाने लगा, कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने। खाला इसके आने पर खुश होती और वो कहती, अमीर अहमद ज़रूर आया करो। मेरी कोई औलाद नहीं, तुम आ जाते हो, दिल खुश हो जाता है। जब वो खाला के घर जाता, उसकी नौकरानी को खाला के घर रखी हुई सौगात देकर कहता कि जाओ दरहयात की छोटी बेगम को दे आओ, उनसे कहना कि खाला ने भिजवाया है। सौगात मिलते ही शादो ऊपर छत पर पहुंच जाती और दूर से ही अमीर का दीदार कर लेती। हयात साहब की बड़ी जिम्मेदार थी। वो अक्सर ज़मीनों पर होते, कभी शहर तो कभी डेरे पर। वो शाम के बाद ही घर आते। सौतन अपने बच्चों में लगी होती। शादो का पोर्शन बिल्कुल अलग थलग था। ताहम वो इन दिनों ज़्यादा परेशान रहने लगी। इस बात को हयात ने नोट किया तो शादो ने कहा कि तुम्हारी बच्चियां आपस में लड़ती झगड़ती हैं, बहुत शोर मचाती हैं। तुम्हारी बीवी इन पर चिल्लाती है। मुझे तो एक पैल का सुकून नसीब नहीं। ऊपर से तुम्हारी बड़ी बेगम के ताने सुनने को मिलते हैं। इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। मनचाही बीवी की खातिर हयात साहब ने दरमियान में दीवार उठा दी। यूं जिस तरफ के हिस्से में शादो रहती थी वो बिल्कुल अलहदा हो गया। अब तुम सुकून से रहो। तुमको ना शोर परेशान करेगा और ना ही मेरी बीवी के ताने। अब जिम्मेदार साहब के 2 घर हो गए। वो एक दिन बड़ी बेगम के घर में रहते और एक दिन शादो के पास। शादो दोनों घरों को मिलाने वाली दरमियानी दरवाज़ा अक्सर बंद रखती, जबकि दूसरा दरवाज़ा जो बाहर की तरफ था इत्तफाक से इस जानिब खाला का घर था। दोनों घर आमने सामने लेकिन कुछ फासले पर थे। दरमियान में एक छोटी सी नहर थी जिस पर छोटा सा पुल बना हुआ था। अमीर ने खाला से खूब दोस्ती गांठ ली। जब आता कोई न कोई तोहफा लाता। खाला खुश हो जाती, कहती, अमीर बेटा, जब से तुम आने लगे हो मुझे औलाद की कमी अब महसूस नहीं होती। लगता है अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दे दिया। बेचारी खाला को क्या खबर कि अमीर मियाँ किस मकसद से इधर का रुख करते हैं। अमीर जब आता किसी न किसी तौर घड़ी 2 घड़ी के लिए शादो से मिलने की राह निकाल लेता। ये एक ख़तरनाक रास्ता था जिस पर दोनों चल रहे थे, मगर उन्हें किसी की परवाह न थी। कहते हैं कि हिजाब जाता रहे तो हिम्मत बढ़ जाती है। अमीर की भी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो ज़िम्मेदार की गैर मौजूदगी में शादो के घर के अंदर चला जाता। मुलाजमा को शादो ने कुछ जेवर देकर अपने साथ मिला लिया।
اب ایسا بھی ہونے لگا کہ حیات دوسرے شہر ہوتے تب شادوں کا گھر الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی خبر نہ ہوتی کہ کون کب رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوا اور کب نکل کر گلی میں غائب ہو گیا۔ حیات اکثر اپنی زمینوں پر جاتا رہتا تھا، وہاں بھی اس نے ڈیرے بنائے ہوئے تھے، کبھی وہ ادھر ہی چند دن کو رہ جاتا۔ شادوں نے اس کے جانے کی یہ نشانی مقرر کی تھی کہ وہ اپنے سرخ پراندے کو اوپر کی منزل کی بالکانی پر باندھ کر لٹکا دیتی۔ اس کا مقصد تھا کہ حیات گاؤں میں نہیں ہے۔ رنگین دھاگوں کا یہ گچھا خالہ کی چھت سے نظر آتا رہتا، جسے دیکھ کر امیر بے دھڑک آ سکتا تھا۔ یہ بہت خطرناک بات تھی، مگر دیوانے دل خطروں میں گھر جائیں تو پھر جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ تاہم ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک نہیں چھپتیں۔ ایک بار محلے کی ایک بوڑھی عورت نے رات کے وقت امیر احمد کو شادوں کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے شک و شبہ کا اظہار اپنے شوہر سے کیا، جو حیات کا پرانا ملازم تھا، اور حیات نے اپنے گھر کے پچھلی جانب جس طرف نہر تھی چند مرلے زمین عنایت کر کے اس پر اسے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اب وہ بوڑھا ملازم ٹوہ میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے بھی امیر کو شادوں کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی وفاداری کی پاسداری کرتے ہوئے مالک کو دبے لفظوں میں بتا دیا کہ اس نے کسی کو ان کے گھر کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مالک کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ اب حیات خود ٹوہ میں رہنے لگا کہ معلوم تو کروں اس بات میں کتنی صداقت ہے یا ملازم کی بوڑھی دید کا قصور ہے۔ حیات نے شادوں سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہ کی اور نہ ہی کوئی سوال۔ اسے شبہ ہوا کہ شاید کوئی نشئی یا چور ادھر کو نہ آ نکلتا ہو، تاہم اس کا جی پریشان تھا۔ اگر کوئی اس کے گھر آتا بھی ہے تو کسی کے ذریعے سے شادو اس آنے والے کو پیغام تو بھیجتی ہوگی کہ میں گھر میں موجود نہیں۔ یہ سب سے زیادہ نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ حیات کافی دنوں تک سوچ بچار میں رہا، مگر اس بات کا ذکر اس نے کسی سے نہ کیا، شادوں سے بھی نہیں۔ ایک روز اس نے اوپر کی منزل پر ایک بات نوٹ کی کہ برآمدے کی بالکونی میں ایک پراندہ بندھا ہوا ہے۔ ایک دن باہر سے آتے ہوئے اس کی نظر پراندے پر پڑ گئی، لیکن جب گھر آیا اس بات کو معمولی سمجھ کر بھول گیا۔ بالوں میں تو سبھی دیہاتی عورتیں پراندے باندھ لیا کرتی تھیں، لیکن شادو کبھی پراندہ نہیں باندھتی تھی۔ وہ ہمیشہ پونی، کلپ یا پھر ربن سے بالوں کو سمیٹ کر باندھ لیتی تھی۔ ایک روز وہ کسی سوچ میں لے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شادو پراندے کو سنبھال کر الماری میں رکھ رہی ہے۔ یہاں سے حیات کے دل میں شک نے اور زیادہ جگہ بنا لی کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو کہا ورنہ اس غریب کی ایسی کیا جرت۔ ایک روز حیات نے شادو سے کہا، دلشاد بیگم، میں ایک ہفتہ کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ کچھ کیسوں میں تواتر سے پیشیاں لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جلد نہ آ سکوں گا۔ تم گھبرانا نہیں، چاہو تو جنت بی بی کو اپنے پاس سلا لینا۔ شادو نے صرف ایک لفظ جواب میں کہا، جی اچھا۔ ذمہ دار چلا گیا۔ شادو نے بڑی ملازمہ کو نہیں بلایا اور اسی شام بالائی منزل کی بالکونی میں رنگین دھاگوں کا بنا ہوا گچھا باندھ دیا۔ رات سے کچھ پہلے حیات آ کر بڑی بیگم کے کمرے میں لیٹ گیا۔ آتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ شادو کی بالکونی میں رنگین دھاگوں کا گچھا لٹک رہا ہے۔ یکدم اس کے ذہن نے الارم بجا دیا کہ کہیں یہ سرخ پراندہ تو کسی سگنل کا کام نہیں دیتا۔ بڑی بی بی نے اس سے کہا کہ راستے میں میری طبیعت ناساز ہو گئی تھی، میں واپس چلا آیا، لیکن یہ بات شادو کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ صبح سویرے جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، یوں بھی مجھے شہر جانا ہی ہے۔ اگلے دن وہ نماز فجر کے وقت شہر چلا گیا، لیکن شام کو لوٹ آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھے ہی شادو نے بالکونی سے پراندہ اتار کر الماری میں رکھ دیا اور کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ حیات نے الماری سے پراندہ نکالا اور اوپر جا کر پھر سے بالکونی میں باندھ دیا۔ رات ہوئی تو ذمہ دار نے کہا کہ میں بڑی بیگم کی طرف سونے جا رہا ہوں اور وہاں سے ہی 4 بجے صبح لاہور چلا جاؤں گا۔
तुम सब दरवाज़ों की कुंडियाँ बंद कर लेना, कहीं कोई भूले से खुली ना रह जाए। जी अच्छा, शादो ने हस्बे मामूल धीमे लहजे में जवाब दिया। रात हो गई। शादो ने सेहन की तरफ कुंडी लगाई, मगर गली के दरवाजे की कुंडी खोल रखी। रात जरा और हुई तो शादो को नींद आ गई। तब हयात अपने बिस्तर से उठकर घर के दूसरे कमरे में जा लेटा कि शायद आज इत्तेफाक से शिकार हाथ आ जाए। वो तो अंदाजे से छत पर घात लगाए बैठा हुआ था, मगर किस्मत ने उसका साथ दिया। शाम को ही अमीर खाला के यहाँ आ गया और कहने लगा, खाला, आपसे वादा किया था कि शहर डॉक्टर के पास ले चलूँगा। तभी शाम को आ गया। खालू बड़े बेटे की तरफ होते हैं, आपको कौन अस्पताल ले जाएगा? अरे बेटा, अब तो मेरा बुखार उतर गया। कल तक तुम्हारे खालू भी शायद आ जाएं। अब अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं चलता हूँ। रात पड़ जाएगी तुमको घर जाते जाते, तुम यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। ठीक है खाला, अमीर ने किसी फरमाबरदार बेटे की तरह कहा और दूसरे कमरे में सोने चला गया। अमीर ने खाला के घर की तरफ आते वक्त बालकोनी में सुर्ख परांदा लटका हुआ देख लिया था। वो समझा कि हयात आज गांव से बाहर है। यूं वो आधी रात को दबे कदमों शादो के घर चला गया। दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी, सिर्फ पट भरे हुए थे जिनके आगे ईंटें रखी हुई थीं। अमीर आहिस्तगी से बड़े पट को खोलकर अंदर जा पहुंचा। उस वक्त जमींदार छत पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था ताकि उसे फौरी तौर पर भागना पड़े तो भाग सके। भागने की हयात खान ने नौबत न दी। उसने दीवार से उठाकर एक घर के दो घर बना दिए थे, लेकिन छत तो एक ही थी ना। हयात दबे पांव जीने से उतरा और सीधा शादो के कमरे में जा पहुंचा, जहां वो और अमीर बैठे हुए थे। यकायक फायर की आवाज़ सुनी गई और दो रूहें एक साथ कब से अंसरी से आसमान की तरफ परवास कर गईं। सोफे और कमरे के फर्श पर खून बिखरा हुआ था। हयात खान खुद थाने चला गया। उसको चंद साल की सज़ा ज़रूर हुई, लेकिन इस वारदात को मुद्दत गाँव वाले नहीं भुला पाए। अगर आपको मेरी ये आर्ट की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।